ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، آپ دارو چھوڑ دیجئے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دارو نہیں پئیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ یہ تو وہ لوگ ہو جو پیتے ہی نہیں، جو لوگ پیتے وہ لوگ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ نہیں پئیں گے۔ پہلا چور پکڑا گیا۔ دھیان دیجئے گا، دارو سے 3 نقصان ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان بتا رہا ہوں، 30 سال کا جوان 60 سال کا بوڑھا معلوم ہوتا ہے، اوپر سے پھٹ پھاٹ، نیچے سے مقامہ گھاٹ۔ کچا انڈا توڑیے، گلاس میں ڈالیے اور اس میں 1-2 بوند شراب ڈالیے، انڈا پک جاتا ہے۔ جو حلق کے نیچے شراب آئے گی اندر کو کیا حال کرے گی؟ اوپر سے پھٹ پھاٹ، نیچے سے مقامہ گھاٹ۔ دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، آپ کسان آدمی ہیں، آپ کی پیٹھ پر مشین ہوتی ہے، آپ اسپرے کرتے ہیں، اسپرے مشین میں 99 بوند پانی کی ڈالیے اور 1 بوند شراب کی ڈالیے اور پھول پر آپ اسپرے کر کے دکھائیے، پھول مرجھا جاتا ہے، تو جو شراب اندر جائے گی تو اندر کا کیا حال ہوگا؟ 30 سال کا جوان 60 سال کا بوڑھا معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان بتا رہا ہوں، جب آدمی دارو نہیں چھوڑتا تو جوانی میں موت آتی۔ سکندر نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا، کتنے سال میں؟ اس کا انتقال ہوا 33 سال کی عمر میں، شراب پینے کی وجہ سے جوانی میں موت آتی۔ تیسرا نقصان بتا رہا ہوں، جب آدمی دارو نہیں چھوڑتا ہے میدان ہار جاتا ہے، دارو چھوڑتا ہے میدان جیت جاتا ہے۔ بابر بادشاہ حملہ کرتا ہے، دارو پی رہا ہے، میدان ہار گیا، دارو سے توبہ کیا، دارو کو چھوڑ دیا، حملہ کرتا ہے، میدان جیت گیا۔ آپ دارو چھوڑ دیجئے، آپ کو نقصان نہیں ہوگا، کامیابی ہی ملے گی۔ دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کرے گی۔ آخری مثال دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، سننے کے لیے مکمل تیار۔ بالکل جلسہ آپ کا 5 منٹ کے لیے رکا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں، بس بوڑھے تک پہنچ رہا ہوں، جلسہ ختم ہو رہا ہے۔ ایک عورت نے ایک جوان کو بلایا، دروازہ بند کر دیا، جوان سے کہا کہ زنا کرو ورنہ تمہاری آبرو چلی جائے گی، 3 کام میں 1 کام کرنا پڑے گا، چھوٹا بچہ ہے قتل کرنا پڑے گا، مجھ سے زنا کرنا پڑے گا، دارو کا 1 گلاس پینا پڑے گا۔ دوسری طرف بادشاہ ہے، مسلمان قیدی ہے، کہا ہے کہ 4 کام میں 1 کام کرو گے تو جان چھوڑ دیں گے، بخش دیں گے۔ پہلا کام سور کھانا پڑے گا، دوسرا کام شراب پینی پڑے گی، اور یا تو لڑکے کو قتل کرنا ہوگا یا لڑکی سے زنا کرنا۔ اب یہ جوان سوچ رہا ہے کہ آبرو بچے گی، 1 کام کرتا ہوں۔ اب وہ قیدی سوچ رہا ہے 1 کام کرتا ہوں، جان بچے گی۔ لڑکی سے زنا کروں گا، بہت بڑا گناہ ہوگا، یہ نہیں کر سکتا۔ سور کھاؤں گا، یہ بھی گناہ ہے، یہ کام نہیں کروں گا۔ لڑکے کو قتل کرنا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے، یہ کام نہیں کروں گا۔ سب سے چھوٹا گناہ اس نے شراب کو سمجھا۔ اب کیا تھا، قیدی 1 گلاس شراب پیتا ہے اور ادھر جوان آبرو بچانے کے لیے 1 گلاس شراب پیتا ہے۔ شراب کو اس نے سب سے چھوٹا گناہ سمجھا، لیکن شراب کا رد عمل دیکھیے، جب سر پر نشہ آیا اس نے سور کا گوشت بھی کھا لیا، لڑکے کو قتل بھی کر دیا، لڑکی سے زنا بھی کر لیا، کوئی گناہ نہیں باقی رہا۔ 1 شراب آئی، سارا گناہ آ گیا۔ انشاءاللہ جوانی میں پئیں گے، بڑھاپے میں توبہ کریں گے، آت رہی انشاءاللہ۔ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی، بڑھاپے میں نتیجے اس کہ یہ نادان دیکھیں گے۔ تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتا ہوں، اور دعا دے کہ پریشان سا ہو جاتا ہوں۔ میرے بچے تیرے انجام سے جی ڈرتا ہے، تیری ہی دشمن ہی نہ ثابت ہو جوانی تیری۔ کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری، کسی برے انجام کو پہنچے نہ کہانی تیری۔ تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتا ہوں، اور دعا دے کہ پریشان سا ہو جاتا ہوں۔ آخری پیغام آپ نے ساتھ دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔
3 منٹ میں بوڑھے کے حوالے سے پیغام لے کر کے آ رہا ہوں. آپ لوگ ساتھ دیں گے, دعا تک بیٹھیں گے, جلسے کو کامیاب کریں گے دعا کے بعد بھی؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بالکل بوڑھے کے حوالے سے. ہمارے بوڑھے 3 غلطی کرتے ہیں. اگر یہ 3 غلطی سے نکل جائے تو اللہ بوڑھاپے کو بھی کامیاب کر دے. 3 غلطی کرتے ہیں. پہلی غلطی یہ کرتے ہیں کہ بال بچے کی محبت میں حلال کو حلال, حرام کو حرام نہیں سمجھتے. بال بچے کی محبت میں آپ حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے ہیں, لیکن آگے جب حساب دینا ہوگا یہ بچے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, خالی ہاتھ جہنم میں جانا پڑے گا. یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا. بال بچے کی محبت میں حرام مت کمائیے, ورنہ دوسرے کی دنیا بنے گی, آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی. اور ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں, ایک غلطی آپ کرتے ہیں, جانے والے جا رہے ہیں, ان کو پیشاب وغیرہ کا تقاضا ہو سکتا ہے, آپ لوگ ادھر دھیان دیجئے, بالکل جلسہ آپ کا نکل رہا ہے, آپ کو بھی جانا. دوسری غلطی ہمارے بوڑھے کیا کرتے ہیں, جب بچہ چھوٹا رہتا ہے تو اس کو بیچتے نہیں ہیں, لیکن جب وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے تو بیٹی والے کے یہاں اس کو بیچ دیتے, جبکہ بڑھاپے میں اسی بچے کا سہارا تھا, اس کو بیچ دیا. یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ نہیں؟ دوسری غلطی کرتے ہیں. تیسری غلطی بتا رہے ہمارے بوڑھے کیا کرتے ہیں. تیسری غلطی کیا ہے کہ بیٹا پر ستم کرتے ہیں, کرم کرتے ہیں, اور بیٹی پر ستم کرتے ہیں. بیٹا کو اپنا خاندان سمجھتے ہیں, اپنا دھن سمجھتے ہیں, اور بیٹے پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوگا, لیکن بیٹی کو پرایا دھن سمجھتے ہیں. اس کو مالا مال کر دیا, زمین جائیداد سب کچھ اسی کو دے دیا, اور بیٹی کو کنگال کر دیا. بیٹی کو آپ نے کنگال کیا, میراث سے محروم کیا, اللہ اپنی جنت سے آپ کو محروم کر دے گا. یہ 3 بہت بڑی غلطی ہے. انشاءاللہ شادی کے موقع سے بیٹا سے کہہ دیں گے کہ بیٹا تم جانو, تمہارا کام جانے. گاڑی لینی ہے گاڑی لو, بھینس لینی ہے بھینس لو, پلنگ لینا ہے پلنگ لو, تم جانو تمہارا کام جانے. تمہارے چکر میں ہم اپنا دین برباد نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ایک بھومیار باپ تھا, بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, چپ چاپ ہے بیٹا. باپ کہہ رہا ہے کہ ہم کو گاڑی نہیں چاہیے, اگر بلیٹ ہی دے دیجئے گا تو آپ کو کیا فرق پڑ جائے گا, آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی. ہم کو بھینس نہیں چاہیے, اگر بچے والی بھینس دے دیجئے گا تو آپ کو کیا فرق پڑ جائے گا, آپ ہی کی بیٹی دودھ پیے گی. ہم کو پلنگ نہیں چاہیے, اسٹیل کا پلنگ دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا, آپ ہی کی بیٹی آرام کرے گی. اتنا بڑا سیانہ ہے, کام بھی نکالنا چاہ رہا, بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا. ایک بھومیار تھا, دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا, تو بیٹا سے کہتا ہے کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو لوگ آئیں گے قرضہ مانگنے کے لیے, تو جب پوچھیں گے کہ تم بیٹا ہو تو مت کہنا کہ بیٹا, ورنہ قرضہ دینا پڑے گا, کہنا کہ میرا یار جا رہا ہے اس لیے رو رہا. دوسرے بیٹے کو کہا بلا کر کے جب لوگ آئیں گے قرضہ مانگنے کے لیے تو مت کہنا کہ میرا باپ مر رہا ہے, یہ کہنا میرا دلدار جا رہا ہے اس لیے رو رہا. ایک مسلمان کھڑا کھڑا سن رہا تھا, اس نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا اے خدا خبردار رہنا, بھومیار جا رہا ہے, مر رہا ہے. باپ بیٹے کو بلاتا ہے, کہا کہ بیٹا میں دنیا کو ٹھک کر کے تو جا ہی رہا ہوں, فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہتا ہوں. جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا, نئی قبر میں دفن مت کرنا. بیٹے نے کہا کہ بحضور نیا مردہ نئی قبر میں جاتا, آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا جب فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے, کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے. دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے, اجالا نہ چلا جائے, دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے, اجالا نہ چلا جائے, دو بوڑھے چراغوں کا, دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے. آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے, بیٹا نہ چلا جائے. آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے, بیٹا نہ چلا جائے. کس شوق میں ہم دھوپ سے, کس شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر, یہ دھوپ چلی جائے تو سایہ نہ چلا جائے, سایہ نہ چلا جائے. آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے, بیٹا نہ چلا جائے. 3 کام کیجئے, 3 کام چھوڑ دیجئے, آج کا جلسہ عمر بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. اور 3 کام عمر بھر نہیں کریں گے, کبھی آفت نہیں آئے گی.
نہ کسی تعویذ کی ضرورت ہوگی، نہ کسی دم کیے ہوئے پانی کی ضرورت ہوگی آپ کو۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاتھ رہیے انشاءاللہ، گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، اللہ دین بھی بنا دے گا، دنیا بھی بنا دے گا۔ نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھے ہیں، آپ دعا فرما دیں گے، نعت پڑھ دیں گے، اس کا دعا ہو جائے گا۔ اب نعت کا ٹائم نہیں رہا۔ ایک بات یاد رکھیے، دعا ہو رہی ہے، 1 منٹ۔ آپ لوگ جب یہاں سے اٹھ کر کے جائیے گا تو آپ کے گھر پہنچتے پہنچتے 4:40 میں وقت ہو جائے گا۔ اگر آپ کو نیند پریشان کر رہی ہے تو آپ سو کر اپنی نماز پڑھ کر کے سو جائیے گا۔ اگر آپ کو نیند پریشان نہیں کر رہی ہے تو معمول کے مطابق آپ نماز پڑھ لیجیے گا، لیکن یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا کہ گھر جا کر کے سو گئے، آپ کا پورا جلسہ برباد ہو جائے گا۔ عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بس دعا ہو رہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو قبول فرما، علم اور ہنر سے مالا مال فرما، سیرت اور صورت کا مالک بنا، ظاہر اور باطن کا ایک اور نیک بنا۔ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے دل کی مراد پوری فرما۔ ہمارے جوانوں کو قبول فرما، دین کا حافظ، دین کا محافظ بنا، دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما، دین کی حفاظت کے لیے قبول فرما۔ ہمارے بوڑھوں کو قبول فرما، ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ تادیر قائم فرما۔ جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما، مرنے سے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ہماری ماں اور بہنوں کو قبول فرما، ان کی زندگی میں دین کو داخل فرما، پردہ اور نماز کو شامل فرما، جنت جانے والی، جنت لے جانے والی بنا۔